السلام علیکم۔ سحری اسپیشل دعا۔ اے اللہ، اس سحری کے وقت میں جو بھی تجھ سے مانگا جائے وہ سب کو عطا فرما۔ جو تجھ سے اپنی حاجات کے پورا ہونے کی امید رکھتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو تیرے در پر آنسو بہاتے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں انہیں معاف فرما، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر جن پر تو اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم تجھ ہی پر ایمان لائے، تیرے ہی حکم کی پیروی میں سحری کی اور تیرے ہی لیے روزہ رکھا۔ اے ہمارے رب، اے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں وہ نور پیدا کر دے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اے میرے مالک، میں گناہگار ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں، میں تیرے کرم کے بغیر تباہ و برباد ہوں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے تیری نعمتوں کی قدر نہ کی، مگر تو نے پھر بھی مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے دل کو تیری محبت سے بھر دے۔ اے اللہ، میں نے اپنی جوانی تیری نافرمانی میں گزاری، میں نے اپنی زندگی تیرے احکام سے غافل ہو کر گزاری، میں نے دنیا کی محبت میں گم ہو کر آخرت کو بھلا دیا۔ یا اللہ، میں تیرے در پر آئی ہوں، خالی ہاتھ آئی ہوں، میری جھولی بھر دے، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، میں بار بار توبہ کرتی ہوں مگر پھر تیری نافرمانی کر بیٹھتی ہوں، میں بار بار تیرے سامنے گر گڑاتی ہوں مگر پھر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہوں۔ یا اللہ، مجھے ہدایت دے، میرے دل کو گناہوں کی نحوست سے پاک کر دے۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آیا ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے اپنے بندوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ یا اللہ، میری بھی بخشش فرما، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، میری زندگی میں اگر ایک بھی ایسا گناہ ہے جو میری بخشش میں رکاوٹ بن رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو درگزر کر دے، مجھے اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ، میری آنکھوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، میرے کانوں نے وہ سب کچھ سنا جو انہیں نہیں سننا چاہیے تھا، میری زبان نے وہ سب کچھ بولا جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا، میرے ہاتھوں نے وہ سب کچھ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے قدم وہاں گئے جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یا اللہ، میرے پورے وجود کو پاک کر دے، مجھے نیک بنا دے، مجھے اپنے پسندیدہ بندہ بنا لے۔ اے اللہ، میں تھک چکی ہوں، میں اپنی زندگی کی پریشانیوں سے بوجھل ہو چکی ہوں، میں دنیا کی مشکلات سے نڈھال ہو چکی ہوں۔ یا اللہ، مجھے سکون عطا فرما، میرے دل کو اپنے ذکر سے راحت دے، میری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا، میں نے ان کے حقوق ادا نہ کیے۔ یا اللہ، مجھے نافرمانی سے بچا، مجھے ان کا فرما بردار بنا، میرے والدین کو سلامت رکھ، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، میں نے ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی، میں نے ان سے وہ محبت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ یا اللہ، ہمارے درمیان محبت ڈال، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں حسد اور بغض سے بچا۔ اے اللہ، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے اعمال ناقص ہیں، میرے دل میں خوف اور بے سکونی ہے، میں تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ، مجھے اپنی رضا عطا کر، مجھے نیک اعمال کی توفیق دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ جو میں نے لوگوں سے چھپ کر کیے، میرے وہ گناہ جو میں نے لا علمی میں کیے، میرے وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے، میرے وہ گناہ جنہیں میں بھول چکی ہوں، یا اللہ، سب کو معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے اپنی رحمت کے قابل بنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگنے آئی ہوں، میں تیری رحمت کی سوالی ہوں، میں تیرے سوا کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گی۔ یا اللہ، مجھے مایوس نہ کرنا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ، میں گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، میں نافرمانی کے اندھیروں میں گم ہو چکی ہوں، مگر تیری رحمت کی امید میں تیرے در پر آئی ہوں۔ یا اللہ، مجھے بخش دے، مجھے جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا کر، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر۔
اے اللہ رمضان میں جو روزے دار تیرے در پر رو رہے ہیں، جو راتوں کو قیام کر رہے ہیں، جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا کر جو تیری یاد میں آنسو بہائیں، مجھے وہ دل عطا کر جو تیرے خوف سے لرزے، مجھے وہ زبان عطا کر جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، مجھے وہ اعمال عطا کر جو قیامت کے دن میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، مجھے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ، مجھے پرسرات سے آسانی سے گزار، مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر، مجھے جنت الفردوس میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دل کو گناہوں کی سیاہی سے پاک کر دے، مجھے اپنے نور سے منور کر دے، مجھے اپنے فضل سے نواز دے، مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے، مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ میری دعا کو رد نہ کرنا، مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ مت لوٹانا، میں تیری بندی ہوں، میں تیری فقیر ہوں، میں تیری رحمت کی سوالی ہوں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے دیے ہوئے رزق سے سحری کی، بس اس رزق میں برکت ڈال، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمیں رزق کی تنگی اور محتاجی سے محفوظ رکھ، ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا، ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیں ایسے وسائل عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ اے رب تو غنی ہے اور ہم فقیر، تو رحیم ہے اور ہم تیرے رحم کے طلبگار، تو عطا کرنے والا ہے اور ہم تیری عطا کے محتاج۔ ہم نے جو بھی سحری کی وہ تیرے نام پر کی، بس اسے ہمارے لیے باعث خیر بنا، اسے ہمارے جسم و جان کے لیے برکت کا ذریعہ بنا، اسے ہمارے لیے صحت و تندرستی عطا کرنے والا بنا، اور اسے ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو نے ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں سحری کرنے کی توفیق دی، ہمیں یہ توفیق زندگی بھر نصیب فرما، ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنے والا بنا، ہمارے دلوں میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی پیدا کر، ہمیں صرف تیرے لیے عبادت کرنے والا بنا، اور ہمارے دلوں کو ایسا نور عطا کر جو کبھی بجھنے نہ پائے۔ اے رب العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہے تو انہیں صحت و تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی مشکل آسان کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت دار روزگار عطا کر، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض سے اتارنے کے اسباب پیدا فرما، اور جو کسی بھی مشکل میں ہیں انہیں اپنی رحمت سے نکال کر آسانیوں میں داخل فرما۔ اے اللہ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو برائی سے محفوظ رکھ، ہمارے ذہنوں کو پاکیزہ خیالات سے منور کر، ہماری زبان کو ہمیشہ تیرے ذکر میں مشغول رکھ، اور ہمیں اپنے قرب کی لذت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے، ہمارے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی ہمت عطا کر، ہمیں دنیا کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رکھ، ہمیں ہر اس چیز سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کی زندگی ہو۔ اے اللہ اے رب ہمیں قرآن سے محبت عطا کر، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر، ہمارے گھروں میں قرآن کی برکت نازل کر، اور ہمیں قیامت کے دن قرآن کے سفارشیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمارے دلوں میں ہدایت کی شمع روشن کر، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، ہمارے ایمان کو کمزوری سے محفوظ رکھ، ہمیں نیک اعمال میں سبقت لے جانے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچا، ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت ڈال، برائی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا، ہمیں اپنے قریب کر، اور ہمیں ہر لمحے تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں صبر، شکر اور قناعت عطا کر، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنا، ہمیں اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا، ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا، اور ہمیں وہ تمام خوبیاں عطا کر جو تیرے نیک بندوں میں ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما،
ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے اعمال کو قبول کر، ہمارے درجات کو بلند کر، اور ہمیں اس حال میں موت عطا کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ، رمضان المبارک کی سحریوں میں جو دعا مانگی جاتی ہے ان سب کو قبول فرما، ہمیں بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اور ہمیں ان نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔